اب ایک سٹوری بہن بھائی کے بارے میں. یہ بہن بھائی انگریز تھے، مگر بہرحال بہن بھائی کی محبت کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، انسان مسلمان ہو یا نہ ہو. مگر یہ عجیب قصہ ہے کہ جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے وفا کی، کیسے تعلق کو نبھایا. یہ سٹوری بہن نے نیریٹ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک بہت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، بہت غریب ماں باپ، اور ہمارا علاقہ جو تھا وہ ماؤنٹینیس علاقہ تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، اور اس کے درمیان میں ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے. میں بڑی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا. بہن بڑی تھی اور بھائی اس سے 3 سال چھوٹا تھا، اور دونوں زندگی گزارتے تھے. کہنے لگی کہ میری عمر 11 سال کی تھی اور میرے بھائی کی عمر 8 سال کی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ جو گاؤں کا سٹور تھا نا، وہ سٹور کیپر ہینڈ کرچیف لے کے آیا جو سلک کے بنے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے تھے. چنانچہ گاؤں کی ہر لڑکی کے ہاتھ میں وہ ہینڈ کرچیف تھا. جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں بھی شوق ہوا کہ ایک ہینڈ کرچیف میں بھی خریدوں، لیکن میرے پاس 50 سینٹ تھے اور ہینڈ کرچیف کی قیمت جو تھی وہ $1 تھی، تو مجھے 50 سینٹ چاہیے تھے. اب میرے اندر جھجک ہوئی کہ میں اپنے ابو سے مانگوں. تو میں نے کیا کیا کہ جب اکیلی تھی تو والد کے ڈرائر سے 50 سینٹ میں نے چوری کر لیے، اور 50 سینٹ چوری کر کے میں نے $1 کا ہینڈ کرچیف خرید لیا. تو جب میں خرید کے لائی تو بھائی نے بھی دیکھا کہ نئی چیز خرید کے لائی ہے. اب میرے والد کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، چنانچہ اس نے جب اپنا ڈرائر کھولا تو اس نے فوراً فگر آؤٹ کر لیا کہ اس میں سے 50 سینٹ کسی نے چرائے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب بڑے غصے میں انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم میں سے کس نے میرے 50 سینٹ چرائے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ یہ سن کے میری حالت تو ایسی کہ جیسے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بالکل جیسے کوئی بے جان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری چوری پکڑی گئی. میں بالکل خاموش کھڑی ہو گئی، رنگ پیلا ہو گیا. والد نے بھائی کو بھی بلا لیا اور بھائی کو بلا کے پوچھا کہ کیا تم نے میرے پیسے چرائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب دونوں خاموش تھے، بہن بھائی ہم، اور والد صاحب ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا بری عادت ہے، اور ابھی سے اگر تمہیں چوری کی عادت پڑ گئی تم اچھے انسان کیسے بنو گے، اور میں چوری کرنے والوں کو تو میں معافی نہیں دوں گا، میں اس کو پنش کروں گا، چونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرا بچہ کوئی چور بنے. اب والد جتنا ناراض ہو رہے تھے وہ کہنے لگی کہ میرا خوف اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اس خوف کی حالت میں میرے چھوٹے بھائی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ تماشا کیا باجی نے ہے، بڑی بہن نے ہے. اور اس نے میرا ہینڈ کرچیف بھی دیکھا تھا، وہ بتا بھی سکتا تھا کہ ہاں اس نے ایک نیا ہینڈ کرچیف خریدا ہے، مگر وہ چپ رہا. جب والد نے چند دفعہ پھر پوچھا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے کس نے پیسے اٹھائے تو میں دونوں کو پنش کروں گا. جب باپ نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں دونوں کو پنشمنٹ دوں گا، تو کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے. حالانکہ اس سے چوری نہیں کی تھی، مگر اس نے باپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں دونوں کو پنش کروں گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کو پنش کیا جائے. جب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے، اب والد کا سارا غصہ اسی کے اوپر اتر گیا. چنانچہ والد نے اس کو مار پیٹ کی اور خوب ہیوملیٹ کیا، اور میرا بھائی یہ سزا بھی برداشت کرتا رہا، یہ ذلت بھی برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ابو چلے گئے، اور ہم دونوں بہن بھائی اپنے سونے والے کمرے میں آ گئے. ہمارا ایک کمرہ تھا، الگ الگ بیڈ تھے، ہم اس پہ سویا کرتے تھے.
ہم نے لائٹیں آف کر دیں اور ہم اپنے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی. مجھے گلٹ کا احساس تھا کہ قصور تو میرا ہے, اور مار میرے چھوٹے بھائی کو پڑی. میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے, اور پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں اتنی کمزور کیوں تھی کہ بھائی کو مار کھاتا ہوا تو میں نے دیکھ لیا, میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کہنے لگی کہ جب روتے روتے میرے آواز نکلنے لگی تو میرا چھوٹا بھائی اپنے بیڈ سے اٹھ کے آیا اندھیرے میں, اور اس نے آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میرا نام لے کے کہا کہ بہن یہ معاملہ اوور ہو چکا ہے, اب رو کے اس کو لمبا نہ کرو. یعنی جو مجھے سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی, اب کیوں رو رہی ہو اور اس معاملے کو لمبا کر رہی ہو. وہ کہنے لگی کہ میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس کو میرا اتنا خیال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اب اس پہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر مجھے سزا مل گئی تو کوئی بات نہیں, میں نے سزا برداشت کر لی. وہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے بھائی کی عمر 8 سال تھی اور میری عمر اس وقت 11 سال کی تھی. ہم دونوں اسکول میں پڑھتے تھے, ہم دونوں اچھے اسٹوڈنٹ تھے, محنت کرتے تھے, ہوم ورک کرتے تھے اور اچھے نمبر لیتے تھے. چنانچہ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا دن آیا جب ہمارا رزلٹ گھر ہمارے پہنچا. رزلٹ بہت اچھا تھا, ہم نے A گریڈ لیے تھے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابو صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پہ غم کی کیفیت ہے, جیسے کوئی بندہ سوچوں میں گرفتار ہوتا ہے, مغموم بیٹھا ہوتا ہے. میں حیران کہ ہمارے اتنے اچھے رزلٹ ابو کے ہاتھ میں آئے اور ابو ابھی بھی پریشان ہیں. تو کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو نے میری امی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو تمہارے بچوں کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں. تو میری امی نے کہا ان کے اچھے رزلٹ کا کیا فائدہ جب تم ان کو اگلے انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہی نہیں دلوا سکتے اور تعلیم کنٹینیو ہی نہیں کروا سکتے, تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو میرے ابو نے جواب دیا, ہاں میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخلہ دلوا سکتا ہوں, مگر دوسرے کے لیے میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پیسے ادھار لے لوں گا. چنانچہ یہ کہہ کے ابو میرے باہر نکلے اور جتنے گاؤں میں ان کے دوست تھے وہ سب کے دروازوں پر گئے, مگر گاؤں میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. چنانچہ ابو خالی ہاتھ واپس آئے. جب خالی ہاتھ واپس آئے تو امی نے پوچھا کہ تمہیں تو کہیں سے قرضہ بھی نہیں ملا, اب بچوں کا کیا کرو گے؟ تو ابو نے کہا کہ بس میں 2 میں سے 1 کو داخل کروا دوں گا, کیونکہ 1 کے داخلے کے پیسے میرے پاس موجود ہیں. کہنے لگے جب ابو نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخل کروا دوں گا تاکہ 1 اپنی تعلیم حاصل کر لے, تو میرا بھائی فوراً بولا ابو بہن کو آپ کالج میں داخل کروا دیں, وہ تعلیم حاصل کر لے گی تو اچھی جگہ اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے گا. کہنے لگے اس پہ ابو کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگے کہ تم مرد ہو اور بجائے اس کے کہ تم تعلیم حاصل کرو اور کل کو اچھی کمائی کرنے والے بنو, تم پڑھائی سے جان چھڑا رہے ہو, تم سست انسان ہو, تم بہت بزدل انسان ہو. تو ابو نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو بھائی نے آگے سے جواب دیا ابو میں نے تو پڑھنا نہیں, ہاں بہن کو آپ داخلہ دلوائیں تاکہ وہ پڑھ سکے. اس کے کلیئر کٹ الفاظ کہنے پہ ابو کو اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں صبح تم کیسے کالج میں داخل نہیں ہوتے. اب جب والد نے یہ ورڈ دے دیے کہ میں دیکھتا ہوں تم صبح کالج میں داخل کیسے نہیں ہوتے, تو وہ کہتی ہے کہ والد صاحب تو چلے گئے اور ہم بہن بھائی پھر کمرے میں آ کے اپنے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے. وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند تو آ نہیں رہی تھی اور میں فیل کر رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ بھی سو نہیں رہا, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کر کے آ رہا ہے, اندھیرا تھا. کہنے لگے کہ جب صبح اٹھی تو مجھے اپنے سرہانے کے قریب, پلو کے قریب ایک نوٹ لکھا ہوا ملا جو بھائی نے مجھے رکا لکھا تھا. اس میں اس نے لکھا تھا
میں 17 سال کا ہو چکا ہوں اور اس قابل ہوں کہ میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، لہذا میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ابو مجھے کالج میں داخل نہ کروا سکے اور انہیں مجبوراً تمہیں داخل کروانا پڑے۔ اور پھر مجھے نصیحت تھی کہ آپ میری بڑی بہن ہو، آپ دل لگا کے پڑھنا اور ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا یونیورسٹی سے۔ اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ انہی کپڑوں کے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ جب صبح پیرنٹس کو پتہ چلا، اب والد کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، چنانچہ والد نے مجھے یونیورسٹی جا کے داخل کروا دیا شہر میں، اور میں ہاسٹل میں رہنے لگ گئی۔ اور بھائی تو گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اب بھائی نے قریب ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہاں جا کے مزدوری کی جاب شروع کر دی، جیسے ایک مزدور جاب کرتا ہے۔ تعلیم تو اس کے پاس زیادہ تھی نہیں، 17 ایئر اس کی ایج تھی، تو کہنے لگی کہ 17 ایئر میں اس بھائی نے میری خاطر اپنے پروفیشن کو اور فیوچر کو اس نے بند کر دیا اور میرا خیال رکھا، اتنی ینگ ایج میں، چھوٹی ایج میں۔ کہنے لگا کافی عرصہ پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے یونیورسٹی میں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی تو میری رومیٹ آئی اور مجھے کہنے لگی کہ باہر ہاسٹل کے دروازے پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے جو دیکھنے سے بالکل دیہاتی نظر آتا ہے اور بہت میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے گاؤں کا رہنے والا ہے اور تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران کہ گاؤں کا لڑکا کیوں کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا۔ میں چونکہ لڑکی تھی اور گاؤں کے لڑکے لڑکیوں کو مختلف اشارے کرتے رہتے ہیں، تو میں سمجھی کہ یہ کوئی ٹائم ضائع کرنے والا لڑکا آ گیا ہوگا، تو میں نے جانے میں سستی کی۔ سخت سردی تھی اور آنے والا باہر دروازے کے اوپر سردی میں ٹھٹر رہا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا جو بھی ہے میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کون۔ کہتی ہے میں جب ہاسٹل کے دروازے پہ آئی تو میں نے اپنے بھائی کو کھڑا ہوا دیکھا 3 سال کے بعد۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم میرے بھائی ہو؟ اس نے کہا دیکھو میرے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، سیمنٹ لگا ہوا ہے، کنکریٹ لگی ہوئی ہے، حال میرا برا ہے دیکھنے میں۔ اگر میں بتا دیتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو تمہاری کلاس فیلوز کے درمیان تمہاری کیا عزت باقی رہتی، اس لیے میں نے صرف یہ کہا کہ میں تمہارے گاؤں کا بندہ ہوں، میں نے بھائی کا تعارف نہیں کروایا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سوچ کے میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور میں نے اس کے کپڑوں سے یہ مٹی وغیرہ جھاڑنی شروع کی۔ وہ مجھے روک رہا تھا کہ یہ تو میری روز کی روٹین ہے، میں تو انہی کپڑوں میں زندگی گزارتا ہوں، اور میں کہیں سے سیمنٹ اتار رہی تھی، کہیں سے کنکریٹ اتار رہی تھی، کہیں سے ڈسٹ ہٹا رہی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ کہنے لگی جب میں نے کچھ مٹی جھاڑ لی تو میرے بھائی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جیب میں ایک بٹر فلائی ہیئر کلپ تھا جو عورتیں اپنے لمبے بالوں کے لیے پیچھے لگاتی ہیں، اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے وہ ہیئر کلپ نکالا اور کہنے لگا کہ میرے پاس زیادہ بچت تو نہیں تھی، تھوڑے سے پیسے تھے جو بچے، ورنہ میں تو بہت ہی ہینڈ ٹو باؤتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ جو تھوڑے سے پیسے بچے تھے، میں نے تمہارے پاس آنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہارے لیے کوئی گفٹ لے کے آؤں۔ میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کی اکثر لڑکیاں یہ بٹر فلائی ہیئر کلپ جو ہے یہ لگائے پھرتی ہیں، تو میں تمہارے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ پھر اس نے وہ بٹر فلائی کلپ جو تھا وہ میرے سر کے جو ہے نا سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ تمہارے بالوں کے ساتھ بہت اچھا میچ کرے گا اور تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی کی اس محبت کو دیکھ کے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو حق کیا اور میں نے کہا کہ تم اتنی
محنت کی زندگی گزار رہے ہو اور اس حال میں بھی تمہیں اپنی بہن کے لیے گفٹ لینا یاد ہے؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، آخر تم میری بہن ہو۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر 17 تھی، نہیں بھائی کی عمر شاید 24 تھی اور بہن کی عمر اس وقت 27 ہو چکی تھی، یونیورسٹی کا ٹائم درمیان میں آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ خیر میں نے بھائی کو پھر رخصت کیا تو اس نے مجھے تسلی دی جاتے ہوئے کہ خرچے کی طرف سے گھبرانا نہیں، جو بھی میرے پاس بچت ہوگی میں تمہیں بھیجوں گا، کچھ تمہیں ابو بھیج رہے ہیں اور کچھ میں تمہیں بھیجوں گا، اس سے تمہارے خرچے پورے ہو جائیں گے، لیکن تم اپنی تعلیم اچھی طرح حاصل کرنا۔ جس نے اپنی تعلیم کا راستہ بند کر دیا تھا وہ بہن کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اچھی تعلیم حاصل کرنا۔ کہنے لگی کہ وہ چلا گیا، پھر کچھ سال گزرے تو میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب میرے پاس اچھی پرسنالٹی بھی تھی اور اچھی تعلیم بھی تھی، چنانچہ میرے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا۔ وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی تھا اور اس کے اچھی ڈگریاں کی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے خاوند کو میرے بھائی کی کمپنی میں ڈائریکٹر کی جاب مل گئی۔ تو جس کمپنی میں، کنسٹرکشن کمپنی میں اس کا بھائی کام کرتا تھا مزدور کے طور پہ، اسی کمپنی میں اس کا جو خاوند تھا وہ ڈائریکٹر آ کر لگ گیا۔ کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی بہت محنت والا کام کرتا ہے، تھکن والا کام کرتا ہے اور مشکل والا کام کرتا ہے، اگر تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ چاہے تو میں اس کو سپروائزر کی سیٹ پر جو ہے وہ پروموٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ مشقت والا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہن نے جب مجھ سے پوچھا، بہن کہتی ہے کہ جب میں نے بھائی سے پوچھا اس نے بہت فرملی مجھے کہا کہ نہیں، مجھے پروموشن نہیں لینی، میں اسی پہ کام کرتا رہوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میرا بھائی سیڑھے کے اوپر چڑھ کر کوئی بجلی کا کام کر رہا تھا، اس کو کوئی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ کافی اونچائی سے نیچے گرا۔ اس کی لیگ کے اوپر ایک بڑا زخم بھی آیا اور وہ بے ہوش بھی ہو گیا، چنانچہ اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو میں اپنے خاوند کے ساتھ اس کی توا پرسی کے لیے ہاسپٹل گئی۔ تو کہتی ہے کہ اس دوران میرے خاوند نے پھر ٹاپک چھیڑا کہ اس کو کیا ضرورت ہے یہ مشکل کام کرنے کی، میں اس کو پروموٹ کر دیتا ہوں سپروائزر کے طور پہ تو اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کیوں جو ہے پروموشن کو نہیں لینا چاہتے؟ تو کہنے لگے، اس نے بڑا سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ دیکھو تمہارا خاوند ابھی ڈائریکٹر بنا ہے، اگر یہ ایک ان پڑھ لڑکے کو سپروائزر بنا دے گا تو کمپنی میں اس کی عزت کیا رہے گی؟ تو تمہارے خاوند کی عزت کی وجہ سے میں پروموشن نہیں چاہتا، میں جیسا ہوں ویسا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنا اس کو اپنے بہن کا احساس ہے کہ بہن کے خاوند کی بھی عزت کہیں خراب نہ ہو، اور یہ خود تنگی کی زندگی گزارنے کے اوپر راضی ہے۔ زندگی کا وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب میرا بھائی 30 سال کا ہو گیا تو اس نے گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ اب شادی کی مجلس میں سب گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ جب محفل بھرپور تھی تو جو ایک ایونٹ ڈیل کرنے والا بندہ ہے، چیف جو بندہ تھا نا، آرگنائزر جو شادی کے ایونٹ کو آرگنائز کر رہا تھا، کہنے لگے کہ اس نے میرے بھائی کو دیکھا کہ وہ دلہا بنا ہوا ہے اور دلہن بھی آئے اور سارے لوگ اس طرح ساتھ ہیں اور سب اچھے موڈ میں ہیں۔ تو اس نے اچانک میرے بھائی سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اچانک اس نے سوال کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ کوسچن تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ماحول میں اچانک کوئی کوسچن پوچھے گا۔ تو جیسے ہی اس نے کوسچن پوچھا تو میرے بھائی نے جواب دیا، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بہن سے ہے۔